اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ پچھلی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے لیبین لکم کہ تمہیں اپنے احکامات کھول کھول کر بیان کر دے۔ اب دیکھیں نا، سورت شروع ہوئی ہے تو پہلے یتیموں کا مسئلہ اٹھایا گیا کہ یتیموں کے مال کیسے دینا ہے، ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ان سے بات کیسے کرنی ہے۔ آگے آ کے پھر وراثت کے مسئلے بیان کیے، کس شخص کا کتنا حصہ بنتا ہے۔ پھر اس سے آگے آ کے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حدوں کا بیان کیا ہے۔ پھر اس سے آگے آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا اور فحاشی کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اس سے آگے آ کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتوں کی حرام اور حلال ہونے کو بیان کیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے تاکہ تمہیں کھول کھول کر بیان کر دے۔ ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور تمہیں اگلے لوگوں کا طریقہ بھی ساتھ ساتھ بتا دے۔ ویتوب علیکم، اور تمہارے اوپر توجہ فرمائے۔ واللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ دیکھیں، یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام احکامات کو بیان فرما دیا ہے۔ اگر خدا نہ بیان کرتا تو بتائے پھر انسان کا کیا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا تو کر دیا، پیدا کرنے کے بعد زمین پہ بھیج دیتا، اور بھیجنے کے بعد پھر دوبارہ جب اٹھاتا اور پھر کہتا ہاں بھی بتاؤ میرے کھانا کھایا، میرے رزق کھایا ہے، بتاؤ کیسے کیسے رہ کے آئے ہو۔ تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ہم کیسے بتاتے کہ ماں کا مقام کیسے ہے، باپ کا کیسے ہے، بیٹی کا کیسے ہے، بہن کا کیسے ہے، رشتہ داروں کا کیسے ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے پیدا بھی فرمایا، زمین پر بھی بھیجا ہے، ساتھ ساتھ رہنے سہنے کا طریقہ بھی ساتھ ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ حلال کیا ہے وہ بھی بیان کر دیا، حرام کیا ہے وہ بھی بیان کر دیا ہے، کسی کے رشتے کا لحاظ کیسے کرنا ہے وہ بھی ساتھ بیان کر دیا ہے، وراثت کا مسئلہ ہے تو وہ بھی بیان کر دیا ہے، ماں باپ کے حقوق بیان کر دیے، اولاد کے حقوق بیان کر دیے، اپنی معرفت کرا دی، اپنے نبیوں کی معرفت کروا دی۔ یہ محض اس کا کرم نہیں؟ ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیں، پھر اسی انسان کو سمجھانے کے لیے 1,24,000 نبیوں کو ساتھ ساتھ بھیج دیا۔ نہ بھیجتا کیا کر لیتے؟ ٹھیک ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد اپنے کرم سے نبیوں کو بھیجا ہے، وگرنہ نہ بھیجتا انسان پر پھر بھی فرض تھا کہ انسان خدا کو پہچانے۔ اس کو پیدا نہیں کیا، انسان کو پیدا جو کیا پھر اس کی پہچان کرے۔ ٹھیک ہے، یہ تو محض اللہ نے کرم فرما دیا ہے، سمجھانے والے بھیج دیے ہیں۔ دیکھیں نا، اچھے دوست کا مل جانا یہ تو اللہ کا کرم ہی ہے نا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اچھا دوست ہی نہ ملے، سمجھانے والا ہی کوئی نہ ہو، تو بندہ کتنا نقصان کرے گا، کہاں جو ٹھوکریں کھاتا پھرے گا۔ یہ تو جس طرح اچھے انسان کا اچھا دوست مل جائے، یہ محض اللہ کی نعمت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا جی دوست اللہ کی نعمت ہوتا ہے، اچھا دوست اللہ کی نعمت ہوتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اسے سمجھاتا رہتا ہے کہ میاں یہ غلط کام ہے، یہ صحیح کام ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہاں پہ گھاٹا ہے، یہاں پہ فائدہ ہے، وہ سارا کچھ کہتا رہتا ہے اسے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہوتا ہے۔ تو خدا نے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اپنے نبیوں کو بنا کے بھیجا ہے، اور انسانوں کے لیے یہ بار بار آتے رہے، پھر سمجھاتے رہے بھی ایسے نہیں کرنا، ایسے کر لینا ہے، ایسے نہیں کرنا، ایسے کر لینا ہے۔ اور انسان خود ہی فائدہ نہ اٹھائے، کوئی سمجھنا ہی نہ چاہے تو پھر کیا کریں گے؟ ہم اکثر یہ دعا مانگتے ہیں نا، یا اللہ فلاں کو ہدایت عطا فرما، ہماری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ اور بھائی ہدایت اسے ملتی ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں نا، قرآن تو موجود ہے، اب کوئی قرآن پڑھنا ہی نہ چاہے تو پھر کیا کرے؟ اب اس کے لیے کیسے تو ہدایت کی دعا مانگے؟ کوئی قرآن سیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے، اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگنے کا فائدہ ہے؟ ہدایت ہونے کے پاس اگر کوئی شخص فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے تو پھر اس کے لیے اور کہاں سے ہدایت آئے گی؟ اب دیکھیں نا، سب سے بڑی ہستی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ، حضور 13 سال تک جو ہے وہ مکہ والوں کو سمجھاتے رہے۔ بلال کو سمجھ آ گیا، ابو جہل کو سمجھ نہیں آیا۔
سلمان فارسی کو سمجھ آ گیا، ابو لہب کو سمجھ نہیں آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھنا چاہتے تھے، ان کو ہدایت کی ان کے اندر تڑپ تھی کہ مالک کوئی ایسا بندہ مل جائے جو ہمیں تیرا راستہ دکھا دے. میں جن کے اندر تڑپ تھی رب نے انہیں جو ہے وہ پھر کرم بھی فرما دیا ہے. بلال وہ بلال جو کعبے کی گلیوں کے اپنا مکے کی گلیوں کے اندر رلتا پھرتے تھے، آج وہ وقت بھی آیا کہ آج کعبے کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے. وہ جو مکے کے بڑے بڑے ڈیل ڈول تھے، چودھری بنے ہوئے تھے، دیکھا نا پھر کیا بنا بدر کے اندر ان کا. تو ہدایت اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے. جو ہدایت نہ چاہے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر کے بھی بندہ کافر ہو کے مرتا ہے. ابو جہل نے حضور کو نہیں دیکھا، ابو لہب نے حضور کو نہیں دیکھا، عتبہ شیبہ ولید یہ سب نے حضور کو نہیں دیکھا. اور آگے چل کے دیکھیں مدینہ طیبہ کے اندر کیا ہوتا ہے. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقینوں کے مرا. یار حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا بندہ منافقوں کے مرا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ہدایت کی طرف توجہ ہی نہیں کی ہے. کاش کہ ایک بار بھی سیدھے ہو کر بندے کا پتر بن کے اگر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا کہ یا رسول اللہ میرا دل کے اندر میل ہے آپ کے لیے، آپ دعا فرما دے، اللہ تعالیٰ کرم کر دے. لیکن کیونکہ وہ سیدھا ہو کے آیا ہی نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں آئی؟ وہ بابا جی ایک شعر پڑھتے کہتے تو آیا نہ کیوں درتے ہو بد نصیبہ، ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد. تو آیا نہ کیوں درتے او بد نصیبہ، تو نہیں آیا نا. ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول. میں میرے محبوب کے در پہ آؤ تو صحیح ہاتھ اٹھائے گا تمہاری بگڑی بن جائے. جو آئی نہ پھر کیا کریں. اور پھر دیکھیں منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حال بیان کیا. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ. ٹھیک ہے. فرمایا جب منافقوں سے کہا جاتا ہے رسول اللہ کے پاس آؤ یہ تمہارے لیے دعا مانگے گے اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا. لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ قرآن پاک کے یہ الفاظ ہے. فرمایا کہ وہ اپنے سروں کو یوں یوں گھماتے کرے ایسی تو نہیں آنا. فرمایا جب نہیں آؤ گے تو پھر ہدایت تمہارے لیے نہیں ہے. ہاں ہدایت صرف اس شخص کے لیے ہے جو ہدایت چاہتا ہے، جس کے اندر ہدایت کی تڑپ ہوتی ہے کہ مالک مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے جو مجھے سیدھے راستے پر لگا دے، مجھے دکھ سکھ بتا دے، مجھے گھاٹا نفع بتا دے. ہاں جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. فرمایا کہ جو بندہ ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے ہم اسے خود رستہ دکھا دیتے ہیں. جو آنا ہی نہ چاہے آپ دیکھ لیں سارے بار بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرید اللہ لیبین لکم، اے اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ تو میرے لیے کھول کھول کے بیان کر دے. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور رب یہی چاہتا ہے کہ پچھلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے طریقے بھی ساتھ ساتھ بیان کر دے. کیوں؟ کہ جس طرح ہم نے تمہیں احکامات دیے ہیں ہم نے پچھلوں کو بھی ایسی عطا فرمائے تھے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں جی فرمایا وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر رحمت سے توجہ فرمائے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، فرمایا جو تمہارے یار ہے نا وہ تمہارے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، فرمایا وہ جو دنیا دار والے جو تمہارے یار ہے جو تمہیں نیکی کرتے ہو تمہیں جو ہے وہ پسند نہیں کرتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، وہ تمہیں سیدھی راہ سے الگ کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں نا رب چاہتا ہے کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ اور بندے کے یار کہ تو کدو مولوی بن گیا، تو کدو مسیح جان لگ پیا، تو کدو نیک کام کرنے لگ پیا. ایسے ہوتے ہیں ہمارے کہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے. یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے جی لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. ٹھیک ہے. قیامت کے دن رب جب دونوں یاروں کو آمنے سامنے کھڑا کرے گا نا تو اس وقت ایک یار دوسرے یار کو دیکھ کے کہے گا یا ویلت لیتنی، کاش میں تجھے اپنا یار نہ بناتا. ہے جی. جہاں لوگ لیڈر کی خاطر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ دے اور لیڈر کو پیارا کر لے، بتائیں ان کا کیا بنے گا. ایک طرف لیڈر کھڑا ہوا ہے، ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کھڑی ہوئی ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ سرکار نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا. ہمیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب ان لوگوں کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم بیان کیا جائے گا لوگ ان کی بات اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانیں گے، اپنے لیڈر کی بات مانیں گے، اپنے حاکم کی بات مانیں گے. آج دیکھ لیں وہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رب تو تمہارے اوپر توجہ فرماتا ہی ہے رحمت کی، لیکن تمہارے یار ہی تمہیں سیدھے راستے پر نہ آنے دے. پھر تو ہمیں یار جو بنانا چاہیے نا وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری یاری کس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوقات بیان فرمائی ہے. فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اے اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے. وخلق الانسان ضعیفا، انسان جو ہے وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے. اوقات کیا ہے بیچارے کی؟ ٹوٹلی 6 فٹ یا 5 سے 6 فٹ کے درمیان تو قد ہے. ٹھیک ہے. اوقات اتنی ہے کہ ایک روڑا مارو برداشت نہیں کر سکتا ہے. اس سے تو پتھر بھی زیادہ سخت ہے، اس سے تو پہاڑ زیادہ سخت ہے، اس سے تو درخت زیادہ سخت ہے، یار لوہا اس سے زیادہ سخت ہے جی، زمین اس سے زیادہ سخت ہے، ہر شے اسی سے زیادہ سخت ہے. اور چودھری صاحب بھی یہی ہے.
ہے کس اس کے اندر کیا اس بیچارے کی اوقات ہے؟ سانس اوپر آ جائے پھر بھی پلے کخ نہیں رہتا، سانس اندر کھڑی ہو جائے پھر بھی. آج دیکھ لیں جا کے صرف مشین کے اندر آپ واڑ کے دیکھیے، آپ کو 3500 جو ہے ڈاکٹر آپ کی بیماریاں گن کے دکھا دے گا، میاں تو صرف آج کی رات ہی گزارے گا، سویرے تو مر جائے گا. لیکن پھر بھی وہ ذات ہے نا جس نے زندہ رکھا ہوا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسانی چاہتا ہے. رب آسانی نہ کرتا تو نبیوں کو بھیجتا. یہ نبیوں کو بھیجنا یہ رب کا کرم ہے کہ رب نے تمہارے لیے آسانی کر دی ہے. ٹھیک ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خاتم النبیین لا نبی بعد، حضور نے فرمایا میں آخری نبی، میرے بعد نبی تو کوئی نہیں آئے گا. پریشانی تو بن گئی کہ سرکار نبی تو آتے رہے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، جب آپ آخری نبی اب بعد میں کون آئے گا جو سمجھائے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، اب میرے علماء کی ڈیوٹی ہے جو لوگوں کو سمجھاتے رہے. دیکھ لیں آج ہم نے جو کلمہ ہمیں تھوڑا تھوڑا یاد ہے نا، یہ جو ہمیں تھوڑی تھوڑی نماز آتی ہے، یہ جو ہمیں 2-4 کلمے یاد ہے، یہ علماء کی مہربانی ہے. ہمارے ابے کو تو کخ نہیں آتا تھا. کیوں جی؟ یہ 1400 سال کے بعد جو آپ بخاری کی زیارت کر لیتے ہیں، یہ جو آپ قرآن سن لیتے ہیں، یہ جو ممبروں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ جو مدرسوں کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے، کیا خیال ہے ہمیں ہمارے باپ نے پڑھایا ہے؟ یہ علماء کی مہربانی یا مدرسے کے اندر بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. کوئی پتہ کوئی نہیں جناب تنخواہ کتنی ہے، کوئی پتہ نہیں ان کی دنیا کیا. یار علماء کو سارا کچھ نہیں کرنا آتا تھا، سب کچھ کرنا آتا تھا، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید نے فرمایا ان کو ایسے نہ دیکھو للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا. یہ علماء سارے کاروبار کر سکتے تھے، لیکن اس وجہ سے آرام کر کے سکون سے بیٹھ کے کہ پروردگار روکھی سوکھی جیسے مل جائے گی ہم گزارا کر لیں گے، کم سے کم تیرا نام اور تیرے رسول کا نام تو آگے چلتا رہے نا. یہ کہہ رہا کس کے باپ نے بخاری لکھی ہے، کس کے دادا نے جناب اعلیٰ مسلم شریف لکھی ہے؟ یہ تو علماء کی مہربانی ہے کہ انہوں نے جناب اعلیٰ زندگیاں کھپا دی، اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنا 5 لاکھ لوگوں کی زندگیاں لگی ہیں صرف حضور کی سیرت لکھنے پر. کتنے؟ 5 لاکھ لوگوں کی زندگی لگی ہے صرف حضور کی سیرت مبارکہ لکھنے پر. حضور کا بچپن، جوانی اور پھر آگے والی عمر، پھر اس کے بعد اعلان نبوت، پھر اس کے بعد جناب مکی دور، پھر اس کے بعد مدنی دور، پھر غزوات، یہ سارا کچھ جو ہے وہ 5 لاکھ لوگوں کی زندگی لگی ہے حضور کی سیرت اکٹھے کرنے پر. اور آج ہم سب سے زیادہ بھونکتے ہیں تو پھر کیا کہیں علماء پر بھونکتے ہیں. اور جی مولوی ہمیں بگاڑ رہے ہیں، ہمارے ملک میں مولویوں نے کام خراب کر رکھا ہے. یہ مولویوں کی مہربانی تو ہے کہ آج تو کلمہ پڑھ کے بیٹھا ہے، یہ مولویوں کی مہربانی ہے کہ آج ہمیں کم سے کم تھوڑی سی نماز آتی ہے، یہ مولویوں کی مہربانی ہے کہ آج مسجد ہماری آباد ہے. ہم میں سے کتنے بندوں نے اپنے بچوں کو مولوی بنایا؟ ٹھیک ہے. کتنے بچوں کو مولوی بناتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں بناتے. 1000 گھر میں سے 1 بچہ نہیں نکلتا مولوی بننے کے لیے. پھر کس کی مہربانی؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے آسانی پیدا کر دی ہے کہ تمہیں جو ہے وہ کمزور پیدا کیا ہے کہ انڈے کے مکارا جائے. فرمایا نبیوں کو بھیج کر جو ہے مہربانی کر دی، نبیوں کے بعد پھر علماء کو بھیج کر ہم نے مہربانی کی ہے. ٹھیک ہے جی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اہان العالم فقد اہان العلم، جس نے عالم کی توہین کی اس نے علم کی توہین کی. ومن اہان العلم فقد اہان جبریل فقد اہان رسول اللہ، جس نے علم کی توہین کی اس نے رسول اللہ کی توہین کی ہے. جی ومن اہان رسول اللہ ومن اہان جبریل ومن اہان جبریل فقد اہان اللہ. حضور نے شاہ فرمایا جس نے رسول اللہ کی توہین کی اس نے جبریل کی ہے، جس نے جبریل کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عالم دین کوئی توہین کر دینا، رب اسے کبھی بھی ایمان پر اس کی موت نہیں ہوتی ہے. جو عالم کی دین کی توہین کرے اس پر ایمان کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے اس کا. تو جو صحابہ کرام کی توہین کر دے، جو امیر معاویہ کے خلاف بھونک دے، جو مولا علی کے خلاف بھونک دے، جو اہل بیت اطہار کے خلاف بھونک دے، جو اماں عائشہ صدیقہ کے خلاف بھونک دے، جو انبیاء کی شان میں گستاخی کر دے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محض کرم فرماتے ہوئے جو ہے وہ انسان پر فرمایا کہ ہم نے تمہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کیا کیا ہے، تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے پورا قرآن دے دیا ہے، الحم سے لے کر والناس تک. یہ بھی محض اس کی مہربانی ہے کہ اس نے پورا قرآن دے دیا ہے. ہمارا فرمایا وگرنہ صرف سورت عصر والعصر ان الانسان لفی خسر، تو میں صرف یہی سورت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کر دیتا انسان پر پھر بھی کافی ہو جاتی کہ انسان اپنے رب کو پہچانے. کیا مطلب ہے والعصر ان الانسان،
زمانے کی قسم کے انسان گھاٹے کے اندر ہے. تھوڑی بات، زمانے کی قسم انسان گھاٹے کے اندر ہے. ہاں فائدہ مند کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ٹھیک ہے، ہاں جس نے ایمان بھی لائے، ایمان کے ساتھ اچھے عمل کر گیا، فائدہ صرف وہی لے گیا، وگرنہ سارا انسان ہے گھاٹے کے اندر ہی. دیکھیں نا ہم، کیونکہ یہ سورۃ نساء پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر کتنے حق بیان کیے گئے. باپ کا حق کھا گیا تو گھاٹے کے اندر، ماں کا حق کھا گیا گھاٹے کے اندر، بہن کا حق کھا گیا گھاٹے کے اندر، بیٹی کا حق کھا گیا گھاٹے کے اندر، یتیم کا مال کھا گیا گھاٹے کے اندر، حرام کھایا تو پھر بھی گھاٹے کے اندر، چوری ڈکیٹی قتل غارت جو کچھ بھی انسان ہے کہ گھاٹا تو ہو گیا، آگے جا کے کیسے بچے گا؟ تو پھر فرمایا فائدہ مند کون ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اچھے عمل کر رہا ہے صرف فائدہ مند صرف وہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ آگے مسئلہ آ گیا ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. فرمایا کہ اے ایمان والو، حرام کر کے باطل طریقے سے مال نہ کھایا کرو، ہے جی، چوری کر کے ڈکیٹی کر کے ٹھگی کر کے مال نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اور رب نے تمہیں جب تجارت کرنے کا، کاروبار کرنے کی رب نے تمہیں اجازت جو دے رکھی ہے، تم کاروبار کر کے جو ہے وہ مال کماؤ، تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ لیکن حرام مال، نہ حق مال نہ کھاؤ. دیکھیں نا قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا لا تنس نصیبک من الدنیا، فرمایا دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولو. مطلب یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. فرمایا کہ جب جمعے کی نماز پڑھ لو نا، پھر پھیل جایا کرو، جا کے اپنی روزی روٹی کیا کرو، اپنا رزق کمایا کرو، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا. رب نے کب منع کیا کہ تم تجارت نہ کرو؟ رب نے کب منع کیا کہ تم کاروبار نہ کرو؟ ہاں رب تو یہ فرماتا ہے کہ تم باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے کسی کا مال چوری کر کے، ٹھگی کر کے، ہے جی، کسی کو دھمکی لگا کے، ڈکیٹی کر کے، رات کو جناب کسی کو لوٹ کے، گانے شانے بجا کے، فلمیں شلمیں بنا کے، فرمایا یہ غلط طریقے ہیں جن سے مال نہ کماؤ. ہاں یہ ہے کہ تم کاروبار کرو، اپنا پیسہ کماؤ. بڑے بڑے ہمارے کاروبار بزنس مین لوگ گزرے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار ریشم کے کپڑے کا ہے، عام کپڑا نہیں، ریشم کے کپڑے کا کاروبار ہے. عثمان غنی سے بڑا تاجر کوئی نہیں ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا تاجر کوئی نہیں ہے، بزنس مین کوئی نہیں ہے. تو رب نے کب منع کیا ہے؟ ہاں فرمایا لا تقتلوا انفسکم، فرمایا پیسے کی خاطر کسی کو قتل مت کرتے رہو. ہے جی، یا تو روٹی پر قتل کر دیتے ہیں، یا پہ جناب اللہ اگر کسی کے جیب سے اگر کچھ نہیں ملا تو رات کو ڈکیٹ اسے قتل کر کے نکل جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے قتل کر جاتے ہیں کہ اس بیچارے کے جیب سے کچھ نہیں نکلا ہے. ٹھیک ہے، ان اللہ کان بکم رحیما، اور اللہ تعالیٰ تو تم پر رحم فرمانا چاہتا ہے، اس لیے تو فرماتا ہے فلانا کام بھی نہ کرو، فلانا بھی نہ کرو، فلانا بھی نہ کرو، فلانا بھی نہ کرو. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ رب تو تمہارے اوپر مہربان ہے، اس لیے تو فرما رہا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو. اگر وہ مہربان نہ ہوتا تو تم جو مرضی کرتے رہتے. جب اٹھ کے وہاں پہ کھڑے ہوتے میدان معاشر کے اندر، پھر رب پوچھ لیتا، فرمایا آپ بتا فلانا فلانا کام کیوں کر کے آیا تھا. یہ رب کی مہربانی ہے کہ اس نے جگہ جگہ ایک ایک آیت کرو، ایک ایک لفظ کے اوپر بیان کر دیا. فرمایا فلانا کام ایسے نہ کرنا، ایسے نہ کرنا، ایسے نہ کرنا. مالک یوم الدین یار پہلے سپارے کے اندر نہیں رکھ دیا گیا؟ کیوں رکھا گیا ہے؟ میں ہر نماز کے اندر پڑھتے رہیں گے، ان کے اندر خوف خدا رہے گا، پتا ہوگا کہ قیامت کے دن ہم نے کھڑے ہونا ہے. مالک یوم الدین کا کیا معنی ہے؟ مالک کے بدلے کا دن، بدلے کے دن کا مالک. مطلب کیا ہے؟ جزا کہتے ہیں بدلے کو، یعنی جو تم نے کرنا ہے وہاں آگے جا کے تمہیں اس کا بدلہ ملنا ہے. میں بدلے کے دن کا مالک ہے. فرمایا اس لیے ہر نماز کے اندر پڑھیں گے، سنت کے اندر پڑھیں گے، نفل کے اندر پڑھیں گے، فرض کے اندر پڑھیں گے. جب یہ پڑھتے رہیں گے انہیں یاد رہے گا کہ آگے جا کے میں ٹھگی نہیں کرنی ہے، کیونکہ مالک یوم الدین پڑھ کے آئے کھڑے ہیں. یہاں مسجد کے اندر سنتوں کے اندر ہاتھ باندھ کے کہہ رہے ہیں کہ یار قیامت کے دن ہم نے حساب دینا ہے، باہر جا کے ٹھگی کر رہا ہے جی. یہاں پہ کھڑے ہو کے فرض کے اندر پڑھ رہا ہے مالک یوم الدین، باہر جا کے چوری کر رہا ہے. اور نماز کے اندر مسجد کے اندر کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں مالک یوم الدین، باہر جا کے جناب لوٹ بازاری کی ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا تو صحیح نا کہ ظالم مسجد کے اندر کھڑے ہو کے تو کہتا تھا مالک یوم الدین، اور باہر جا کے چوری بھی ساتھ کرتا تھا. یہ ہے قرآن. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.